اگلا سوال ہے، ایک سابقہ فوجی ڈکٹیٹر سے متعلق پاکستانی عدالت کے فیصلے کے بعد ملک میں پیدا ہونے والی صورتحال پر علی بھائی کی رائے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ سرعام اداروں کے تصادم کی باتیں ہو رہی ہیں، اسلامی تعلیمات کو بھی زیر بحث لایا جا رہا ہے، خصوصاً سزائے موت کے حوالے سے۔ پلیز علی بھائی ہماری رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ آپ کی رہنمائی سے ہم معذرت کرتے ہیں اس مسئلے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس وقت جو ہمارا ملک جس پولیس رات سے گزر رہا ہے، اس میں اگر اس پلیٹ فارم سے کوئی بھی بات ایسے کی گئی تو ہر کوئی اپنے مطلب کا اس میں سے جملہ نکالے گا اور وہ کہے گا جی انجینئر صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے، حالانکہ انجینئر صاحب نے کچھ اور بھی کہا ہوگا آپ کے بارے میں بھی۔ یعنی اگر میں جوڈیشری کے حق میں بیان دیتا ہوں تو میں پھر جوڈیشری نے جو ان 70 سالوں میں اس قوم کے ساتھ کیا ہے نا، وہ بھی میں ہائی لائٹ کروں گا، تو وہ چھوڑ دیں گے اور دوسری چیز کو پکڑ لیں گے۔ اسی طریقے سے ملٹری ڈکٹیٹرز نے جو 70 سالوں میں اس قوم کے ساتھ کیا ہے، اگر میں اس کو ہائی لائٹ کروں گا، فوج ہمارا ادارہ ہے، ہم اسے آن کرتے ہیں، وہ آن کرنے والی بات کیش کروا لیں گے کہ جی انجینئر صاحب نے فوج کو سرٹیفائی کر دیا ہے، اور جو جرائم کی ایک لسٹ ہے ڈکٹیٹرز کی، چند انڈیویجولز کی، جس کی وجہ سے قوم بھگت رہی ہے آج تک، وہ اس کو صرف نظر کر دیں گے اور دوسرے اس کو اٹھا لیں گے اور فوج کے اوپر چڑھائی کر دیں گے۔ اور پرائم منسٹر صاحب کو تو میں کہنے کی ضرورت نہیں، پرائم منسٹر صاحب کی اپنی پرانی ویڈیوز ان کو ہانٹ کرنے کے لیے کافی ہیں، ہانٹ کر رہی ہیں، دیکھ لیں 90s سے لے کے آج تک جتنی ویڈیوز ان کی اپنی تھیں ان کو ہانٹ کر رہی ہیں، ان کو تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں نے کہہ دیا تو لوگوں نے کہنا جی انجینئر صاحب نے بھی کہہ دیا، اور اگر میں نے پرائم منسٹر کے حق میں کوئی بات کر دی تو انہوں نے کہنا یہ۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں جو آج کل بڑا ایک ایشو ہے، اس کو تو میں نے چونکہ میں کوسچن کو ویل لیفٹ کروں، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ جب ملک کے حالات سازگار ہوں گے میں ایک ایک چیز ہائی لائٹ کروں گا۔ باقی ڈکٹیٹرشپ پہ ایک میرا پرانا کلپ ہے، وہ آج کل کسی نے بھی ری اپلوڈ بھی کر دیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، میرا موقف قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو پرائم منسٹر صاحب نے اقوام متحدہ میں ایک تقریر کی تھی کہ جی ہم انڈونیشیا، اس کے ملیشیا اور ٹرکی کے ساتھ مل کے ایک چینل بنا رہے ہیں جو غیر مسلموں کے مقابلے پہ ہمارا چینل ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب اس کے لیے جب کانفرنس کال کی گئی ہے تو ہمارے اپنے پرائم منسٹر صاحب گئے نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں گئے، لیکن کم از کم قوم کو تو اعتماد میں لیں، آپ قوم کو تو کوئی بات بتائیں۔ قوم تو ابھی تک آپ کو ٹارزن ہی سمجھتی ہے کہ آپ نے وہ تقریر کی تھی تو اب آپ کریں گے، جب اس کے اوپر پریکٹیکلی چلنے کی باری آئی ہے تو آپ جانے سے انکاری ہوئے ہوئے۔ تو قوم تذبذب کا شکار ہے، آپ قوم کو بات بتائیں اور ان کو اعتماد میں لیں تاکہ ان کے وسوسے سیٹل ہو۔ تو قوم کو تو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا، شاید اس میں بھی کوئی حکمت ہو، اللہ بھلا کرے طیب اردگان صاحب کا۔ انہوں نے ٹرک میڈیا کو بتا دیا، پرائم منسٹر کی جو ملاقات ہوئی تھی تو پرائم منسٹر نے ان کے آگے تو رونا رویا، انہوں نے بتا دیا کہ بات یہ ہے کہ جی وہ جو سعودی حکمران ہے اس نے تھریٹ کی ہے، 4 ملین کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو اگر وہ آپ کو پتہ ہے آج کل جو حکمران پہ مسلط ہوا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائشی امت پہ بنا ہوا ہے، تو وہ انہوں نے اب 40 لاکھ لوگوں کو اگر پاکستان واپس بھیج دیں گے تو یہاں پہ تو پہلے ہی بے روزگاری ہے۔ پرائم منسٹر نے ڈیسیژن بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن یہ بات قوم تک پہنچائیں بھی تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ سر ہم غریب ہیں اور غریب بندے کو نخرے کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ بدماشی کا حق اور دھمکیاں لگانے کا حق صرف امیر قوموں کو ہے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ دھمکی لگائیں گے ہم جی اتنا پیسہ نکال لیں گے ڈالرز کی فارم میں، آپ کی اکانومی بیٹھ جائے گی، تو سر غریب بندے کو بدتمیز نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آگے پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے اب ان خاندانوں کے غلام ہو گئے۔ سر ہم پوری دنیا کے غلام ہیں جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتے، اور اس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کم از کم 5 اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں، مسلسل یہ سسٹم چلتا رہے، خود بخود عوام باہر نکالے گی۔ یہ BRT منصوبے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگلی بار اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں KP میں تو جن لوگوں نے BRT منصوبے کے ساتھ کیا ہے ان کو ووٹ دے گی عوام؟ میں اس لحاظ سے پٹھانوں کو پنجابیوں سے بہتر سمجھتا ہوں، اگرچہ میں پنجابی ہوں، کہ وہ اس طرح لوگوں کو جج کرتے ہیں، ہر بار ڈیفرنٹ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ، تو یہ خود بخود سسٹم باہر نکال دے گا۔ باقی جو نہیں نکلا وہ اس لیے کہ ٹرو ڈیموکریسی آئی نہیں ہے، اس کے لیے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ادارے تب مضبوط ہوں گے جب جوڈیشری صرف اپنا کام کرے، ڈیم نہ بنائے، فوج اپنا کام کرے، تاجروں سے میٹنگیں نہ کرے،
اور پرائم منسٹر صاحب بھی اپنا کام کریں, وہ آ کے یعنی ترجمان کسی اور کی ترجمانی نہ آ کے کر رہے ہوں, ورنہ آپ کی اپنی ویڈیوز آپ کو ہانٹ کریں گی. تو میں ان سارے ایشوز کے اوپر یہ کہوں گا کہ یعنی حالات و واقعات جو چل رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ماشاءاللہ جو پاکستانی قوم نے اپنے کپڑے خود اتارے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. یقین کریں دل دکھتا ہے کس قسم کی غلیظ زبان ایک دوسرے کے بارے میں استعمال ہو رہی ہے. میرا خیال ہے انڈیا پاکستان کی دشمنی میں وہ زبان استعمال نہیں ہوتی جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف, ایک پاکستانی دوسری پاکستانی کے خلاف, ایک پارٹی کا بندہ دوسری پارٹی کے بارے میں کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ غدار وطن کے سرٹیفکیٹ, گستاخ کے لا مذہب ہونے کے سرٹیفکیٹ, جس کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے نا وہ فٹ کر سکتا ہے, اونے والو فٹ کیتے ہیں دوسرے نے کر رہے ہیں. اور دوسرا بھی اپنی غلطیاں نہ جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ جس حد تک اتر سکتا ہے نا وہ اتر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر یہ چیز ہوئی ہے تو یہ بھی ہے. سارے اداروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر خود صفائی کریں کہ وہ اپنی لمٹس کو کراس تو نہیں کر رہے. رول آف لا ہونا چاہیے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں حکمرانی ملک کے اندر رول آف لا کی ہونی چاہیے, اور کوئی جوڈیشری کا جج, کوئی آرمی کا چیف, کوئی پرائم منسٹر عدلیہ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اور عدلیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی جج سے اوپر نہیں ہونا چاہیے, قانون سے اوپر نہ ہو. قانون کے آگے جج بھی خود جواب دہ ہونے چاہیے کہ وہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ نہ ہو کہ آپ ایسے فیصلے دے دیں آنے والی نسلیں بھگتی رہیں. یہ سندھ میں جو ہماری قوم بھگت رہی ہے نا, یہ سارا کچھ جوڈیشری کا کیا ہوا ہے. اس وقت اگر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اس طریقے سے جوڈیشل مرڈر نہ کیا جاتا نا تو آج تک بھٹو زندہ نہ ہوتا اور کوئی سندھ کی سنی بھی جاتی. ہر دفعہ وہ اسی نام کے اوپر ان کو ووٹ مل رہے ہیں, تبدیلی نہیں آ رہی ہے. یہ ایک بھٹو پنجاب کو بھی دینے لگے تھے. وہ شکر ہے کوئی ہمارے اداروں کے لوگوں کو بڑوں کو سمجھ آ گئی کہ یار خدا کا نام ہے, ایک پٹو نہیں مریا ہے, دعا پٹو ہی زندہ رہے گا, جان چھڑاؤ. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, آپ کو ساروں لوگوں کو سمجھ ہے. تو انشاءاللہ میں ان ایشوز کے اوپر کبھی مجھے موقع ملا جب ملک میں ہر چیز سموتھ چلی, انشاءاللہ یہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, تو یہ چیزیں ہم ہائی لائٹ کریں گے. جنرلی میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ میرا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی ڈومین سے باہر نکل کے کام نہ کرے. یہ ملک کا وسیع تر مفاد, حب الوطنی اور اس قسم کی جو سٹوریاں اور کہانیاں اور لطیفے بنا کے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ چھوڑ دیں. ہر بندہ اپنا کام کرے, اپنے کام کی طرف توجہ کوئی نہیں ہے. دوسروں کے کام میں ماشاءاللہ اتنا لچ تلتے ہیں کہ اپنے کام بھی اوور کم ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لینا ہمارے جو ایکس چیف جسٹس صاحب تھے, وہ اسپتالوں میں جاتے رہے لیکن وہ جو کیس چھوڑ کے گئے تھے آج بھی 1.8 ملین کیسز وہیں پڑے ہوئے ہیں. تو دیکھ لیں, وہ قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو قوم کو نظر آ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. اور پھر وہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی اس ملک کے اندر طاقتور کے لیے قانون اور ہے, کمزور کے لیے اور ہے. تو دیکھ لیں, یہ چیف جسٹس نے کہا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سب کے لیے قانون ہے. تو پھر قانون انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے, تو آپ دیکھیں تھرتھلی مچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ مسئلے تو یعنی وہ جو رولز آپ دوسروں کے لیے کھڑا کرتے ہیں نا وہ پھر اپنے اوپر بھی کریں. اگر پاناما کے کیس کے اوپر اقامہ پہ فارغ کرنے پہ آپ نے جشن منائے ہیں نا, تو سر پھر آپ بھی جشن منائیں آپ. لیکن پھر اگر آپ کہیں گے آپ جشن نہیں, ہم نے رونا پیٹنا کرنا ہے, تو پھر جو اس زمانے میں رو پیٹ رہے تھے اور ججوں کو گالیاں نکال رہے تھے وہ بھی جسٹیفائی ہو جائیں گے. تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی. یہ تو یعنی گھنٹوں اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. میں اشارتاً کچھ باتیں کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم پہلے اتنے بلند بات دعوے نہ کریں کہ جب کل کو ہم آ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے تو ہمیں پتہ چلے کہ اس سیٹ کی گرمی محسوس ہونا, تو ہمیں پتہ چلے اچھا فلاں پرائم منسٹر نے اس وقت یہ کیوں کیا تھا, مجھے بھی اب وہی کچھ کرنا پڑ رہا ہے. وہ گورنمنٹ IMF کے پاس کیوں گئی تھی, اس گورنمنٹ سعودیہ کے آگے کیوں لیٹ گئی تھی, آج مجھے بھی وہی کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ اگر آپ کو پرانی کوئی ویڈیوز دکھائیں, آپ کی سٹیٹمنٹس کے اوپر ہانٹ کرنے کی کوشش کریں, تو اس پہ غصہ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آن کریں. مجھے کوئی بتاتا ہے جی تسی کہ ایسی پہلے دیکھ لو, میں کہتا ہوں ہاں یار بس غلطی تھی. لیکن ہم ماشاءاللہ اتنے اکڑ والے ہیں کہ اپنی غلطی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں ہم اس وقت بھی ٹھیک تھے, اب بھی ٹھیک تھے. تو یہ جب عوام سنتی ہے نا, پھر کہتی ہے یار نہیں, ایسے لیڈرز پہ کوئی ہمارا اعتبار نہیں ہے کہ آپ اس وقت بھی ٹھیک ہوں, اس وقت بھی ٹھیک ہوں. آپ دیکھ لیں ہمارا یہ جب پہلا فیصلہ آیا ہے ابھی حالیہ کیس کے اندر, تو اس وقت جو DGI SPR نے رسپانس کیا وہ اتنا ابرپٹ رسپانس تھا
کہ ایک کتنے ذمہ دار ادارے کی طرف سے اتنے سخت الفاظ میں جوڈیشری کے بارے میں لینگویج استعمال کی تو قوم نیچے کیا کرے گی؟ ہاں لیکن جب بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ڈیٹیل کے بعد، وہ میں کہتا ہوں میں داد دیتا ہوں کہ جس حوصلے اور صبر کے ساتھ انہوں نے کی اسی طریقے سے پہلا بیان بھی ان کو آنا چاہیے تھا. تو یہ آپ اس وقت جذبات میں آپ بھی رو میں بہہ جائیں گے، پھر آپ لوگوں سے نہیں ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بھی اس طریقے سے قانون کی حکمرانی. سب سے پہلے ہمارے بڑوں کو قانون کی حکمرانی کرنی ہوگی، تو پھر چھوٹے بھی کریں گے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا. لیکن اب شکر الحمدللہ لوگوں میں اتنی ایجوکیشن آ گئی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کون سا صحیح ہو رہا ہے کون سا غلط ہو رہا ہے. پہلے تو ایک پی ٹی وی ہوتا سی نا، وہ دی مرضی ہوتی سی جو مرضی چلا دے، اور قوم بھی پیچھے بٹ دی بٹ بنی رہتی سی، ٹھیک ہے نا. آج مجھے بتائیں ہماری نوجوان نسل جتنی ایجوکیٹڈ ہے، ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو کے بھی پالیٹکس میں اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. وہ اسی نور دان کے وہ ترانوں میں گم ہیں بیچارے اپنی ملک کی محبت کے اندر، لیکن ان کو پتہ نہیں ملک کے ساتھ کون کون کیا کیا کر رہا ہے، نہیں پتہ. لیکن آج کے بچے کو آپ پوچھیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ادھر انہوں نے یہ کہا تھا اب یہ ہو گیا، یہ دیکھیں جی ان کی پرانی ویڈیو، یہ پہلے یہ کہتے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں جی یہ کہتے تھے نون لیگ والے پہلے یہ کہتے تھے اب نون لیگ والے جشن منا رہے ہیں، پی ٹی والے پہلے جشن مناتے تھے اب یہ پھوڑی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. دکھا رہے ہیں نا لوگ. تو یہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ میڈیا کی برکت سے. میں سوشل میڈیا کو اس حوالے سے نعمت سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ایجوکیشن ہو رہی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، باتیں چھپانے سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اوپن ڈسکشن سے ہی غصے ٹھنڈے ہوتے ہیں، اوپن ڈسکشنز کے بعد ہی معاملات نارملائز ہوتے ہیں. ادروائز اگر آپ کہیں گے مٹی پاؤ سر، کوئی چیز ایسی ہے جس سے تسی مٹی پائی ہوئے اور باہر نہ نکل گئی ہوئے. کوئی ایک بات بتائیں. ہر چیز پہلے تو ہوتا تھا 2-3 سال بعد باہر نکلتی تھی، اب 2-3 دن بعد ہی باہر نکل جاتی ہے. وہ یار اندر تو یہ ہوا تھا، نکل جاتی ہے نا. تو پھر آپ ہر چیز باہر جب نکل ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے کہ باہر نکلے اور لوگ اس میں مرچ مسالے ڈال کے کچھ اور بھی ساتھ بیان کر دیں اور آپ کلیریفیکیشن دیتے پھریں، آپ خود ہی آ کے کلیریفائی کر دیں کہ جی یہ بات ہوئی تھی یہ بات ہوئی تھی. ابھی یہ دیکھ لیں ہمارے وہ جب چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو کے انہوں نے آخری خطاب کیا ہے تو انہوں نے کہا جی میرے بارے میں صحافیوں کے ساتھ میٹنگ کے بارے میں یہ باتیں لوگوں نے کی ہیں، میں نے تو یہ باتیں کی نہیں تھی. تو سر جب پوری رات میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی تھی، اس دن صبح آپ نے کوئی بیان کیوں نہیں جاری کیا تھا کہ وہ معاملہ دفن ہو جاتا؟ جب آپ کے خلاف آ کے اٹارنی جنرل نے تقریر پڑھی ہے فل کورٹ ریفرنس کے اندر، اس وقت آپ کو بھی یاد آیا کہ میں کلیریفیکیشن دوں. یہ کلیریفیکیشن دینا ہر بندے کا جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے، جب اس پہ الزام لگے اس کی ذمہ داری ہے. خالی کلیریفیکیشن نہیں، دلائل کے ساتھ. اس کے ثبوت میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام کو رات کے گپ اندھیرے میں ایک عورت ملنے کے لیے آئی. آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ اس عورت کے ساتھ کافی دیر گفتگو کرتے رہے. پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے، بڑی دور تک چلے گئے. کافی دیر بعد آپ واپس آئے. راستے میں چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے جنہوں نے یہ چیز دیکھی. چونکہ اسٹریٹ لائٹس نہیں تھیں، بالکل گپ اندھیرا تھا، اندازے سے ہی لوگ چل رہے تھے. نبی علیہ السلام ان کے پاس آ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ جس عورت کے ساتھ میں گیا تھا یہ میری بیوی صفیہ تھی، مجھے ملنے کے لیے آئی تھی، اعتکاف کی حالت میں تھا میں، تو میں اس کو گھر تک چھوڑنے کے لیے گیا تھا. رات کا وقت ہے تو گھر جا سکتے ہیں اس طرح چھوڑنے کے لیے. تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی غیر محرم عورت سے رات کے اندھیرے میں باتیں کر رہے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، کسی بھی وقت تمہیں وسوسہ آ سکتا تھا. اور رسول اللہ کے بارے میں وسوسہ آنا ایمان ہی فارغ کرے گا. رسول اللہ کا سٹیٹس کوئی دنیاوی حکمرانوں والا تو نہیں ہے، پیغمبر ہے. لیکن نبی علیہ السلام اتنے بڑے سٹیٹس میں ہو کے بھی اپنی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں. حکمرانوں کا بھی، جوڈیشری کا بھی، فوج کا بھی کام ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو اپنی کلیریفیکیشن دیں. اور یہ جو آئے دن فوج کے ترجمان بنے ہوئے ہیں نا پولیٹیکل لیڈرز کے اندر، فوج کے حوالے سے اتنی یعنی دھمکی امیز تقریریں کر کر کے، ایک وہ پنڈی کے بھی ہیں صاحب خود ساختہ ترجمان بنے ہیں، ان ترجمانوں کے اوپر کو بھی بین کرنا چاہیے. یہ بھی جلتی پہ آگ کا کام کرتا ہے. کلیریفائی کریں کہ بھائی یار یہ اس کا ذاتی بیان ہے، وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوتا ہے جس طرح وہ جی ایچ کیو میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو آگ لگا رہا ہوتا ہے نا. اگر آپ انکار نہیں کر رہے، دوسروں کو موقع ملتا ہے، کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہی ہوا ہونا ہے، حالانکہ ادھر کو پتہ بھی نہیں ہوگا ایسا ہوا ہے. تو یہ سب کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. میری ویڈیوز سارے ججز تک اور جنرلز تک اور پولیٹیشنز تک، ہائر اپس تک پہنچتی ہیں اللہ کے فضل سے. ان کی ایجوکیشن بھی اس حوالے سے ہوتی ہے. غصہ چھوڑیں، معاملات کو مل جل کے چلائیں.
ورنہ جو بچے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں بڑوں کی لڑائی کا، جس گھر کے بڑے آپس میں لڑ رہے ہوں اس کے بچے معاشرے کے لیے ناسوری ثابت ہوں گے. یہ قوم آپ کے بچوں کی مانند ہے، ان کو ایجوکیٹ کریں، آپس کی لڑائی کو اس طریقے تک نہ اچھالیں کہ اب مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے 8 سے 9 ڈرامے لگتے تھے، اور وہ ڈرامے لگتے تھے جو ایجوکیٹ کرتے تھے آپ کو. اندھیرا اجالا لگتا تھا، من چلے کا سودا لگتا تھا، وارث ڈرامہ لگتا تھا، جو ہماری معاشرتی معاملات میں ہمیں ایجوکیٹ کیا کرتے تھے ڈرامے. تو آپ پتہ ہے کہ لوگ سارے کام کاج چھوڑ کے سڑکیں ویران ہو جاتی تھی. پرائم ٹائم ہوتا تھا 8 سے 9، اور جیسے ہی 9 بجے خبریں لگتی تھی ٹی وی بند کر دیتے تھے لوگ. لیکن آج کیا ہو چکا ہے؟ یہ دنیا میں صرف ادھر ہی ہو رہا ہے کہ 8 سے 9 ٹی وی اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں اور سیاستدانوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں. کوئی ڈرامہ نہیں دیکھتا، یہ دیکھنے میں فخر. اور 9 بجے خبر نامہ جو شروع ہوتا ہے اس کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. پہلے خبر نامے پہ ٹی وی آف ہوتے تھے، اب خبر نامے پہ ٹی وی آن ہوتے ہیں. یار یہ خبریں دنیا میں اسی طریقے سے اہم ہیں جس طرح پاکستان کے اندر ہے؟ نہیں، یہ ادھر ہی کوئی زیادہ معاملہ ہے. اوہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اوہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ ہم کس طرف نیشن کو لے کے جا رہے ہیں؟ یار وہ پرانا دور واپس آ جائے. وہ اشفاق احمد صاحب کہتے تھے یار دعا کرو پٹرول زمین ہی واپس ٹوٹ جائے، دنیا سکون آ جائے گا. اور وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب یعنی یہ ہوائی جہاز کا سفر اس طرح نہیں تھا تو کہتے ہیں ہم 15 دن بھی بحری جہاز کا سفر کر کے پہنچتے ہوتے تھے. 15 دن ہوتے تھے گپے مارنے کے لیے، ہر چیز ڈسکس کرتے تھے. آپ کہتے ہیں ہم جہاز میں 15 گھنٹے سے بھی کم میں پہنچ جاتے ہیں امریکہ میں، لیکن نہ راستے میں ٹائم ہوتا ہے، نہ ایئرپورٹ پہ گپے مارنے کا ٹائم ہوتا ہے، نہ جہاز کے اندر ٹائم ہوتا ہے. ادھر بھی افراتفری، سب کچھ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا. اور پہلے کتنا مبارک دور تھا کہ اگر کراچی میں کوئی چیز ہے وہ کراچی والے ہی کھاتے ہیں. اب وہ وہاں سے یہاں آ رہی ہوتی ہے، یہاں والی وہاں سے جا رہی ہوتی ہے، تو لوگ تازہ چیزوں کی بجائے اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے تھے یار دعا کرو پٹرول دوبارہ زمین ہی بڑھ جائے، سکون ہو جائے. سکون کیسا ہوگا آپ دیکھیں گے، لوگ اسی طریقے سے زمین پہ اپنا اگائیں گے، کھائیں گے، مزے کی زندگی گزاریں گے. آپ کتنی بے سکونی ہوئی ہے یہ دیکھ، یہ وہ تبدیلی جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ہم اپنی روایات کے معاملے میں بھی کمزور ہو چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں فوج سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور عدلیہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے سرپرست ہیں پرائم منسٹر، جو فوج اور عدلیہ سے بھی اوپر ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سر پارٹی نہ بنے، معاملات کو سیٹل کر کے چلیں. ورنہ یہ قوم جو ہے نا وہ جس امید سے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، نئے پاکستان کی امید سے، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں پرانا پاکستان ہمیں وہی پاکستان واپس کیا جائے، یہ نیا پاکستان تو بڑا مہنگا پڑا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہوگا جی، میرا خیال ہے اسی کو کنکلوڈ کرتے ہیں. باقی سوالات انشاءاللہ اگلی بار کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آمین. اگر جذبات میں غلطی سے میرے منہ سے کوئی سخت بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، دور کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے. آمین. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء.